یہ تو چیئرمین آپ کے چیئرمین صاحب کی اپنی چوائسیز نہیں تھیں اور سیاسی اسٹریٹجی. آج زلفی بخاری صاحب کا ایک بیان کوٹ ہو رہا ہے علی صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ بزدار صاحب کو سی ایم بنانا ان کی ایک بڑی غلطی تھی, لیکن پارٹی کے اندر دھڑے بندی بہت تھی, اس انتشار سے, اس کے خطرے سے بچنے کے لیے ان کو برقرار رکھا گیا بزدار صاحب کو. تو یہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جب اگر ان کو احساس تھا اس چیز کا تو پھر وہ یہ تمام غلطیاں کیسے کرتے رہے؟ آپ ویسے اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ خان صاحب کو اس بات کا ادراک تھا کہ یہ غلطی ہے ان کی بزدار صاحب کو سی ایم بنانا اور برقرار رکھنا؟ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. آج افسا کومل جو ہیں وہ آج سے 10 سال پہلے نہیں تھی. آپ لرن کرتے ہیں, آپ سیکھتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کا آج اس کے گزرے کل سے اور اس کا آنے والا کل آج سے بہتر ہو. تو ہم سیکھتے ہیں, اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. جہاں تک محترم بزدار صاحب کا تعلق ہے, آپ نے میرا نام, سوری میں قطع کلامی آپ سے کریں علی صاحب, آپ نے میرا نام لے کے مثال دی. میں صرف ایک شارٹ بات, میں ایک ادنا سی اینکر ہوں. خان صاحب نہ صرف پاکستان کے لیڈر, تمام نوجوانوں کی جو ان کے فالوورز تھے ان کی آواز, اور بلکہ آپ لوگوں کی جماعت ان کو مسلم امت کے لیڈر کے طور پہ پریزنٹ کرتی تھی. ان سے اس قسم کی غلطیوں کی تو توقع نہیں رکھی جاتی, لیکن بہرحال آپ کنٹینیو کیجئے. جی, میں یہ عرض کیا کہ چیئرمین عمران خان بھی انسان ہے, انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو کچھ غلطیاں ان سے ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے بہت سے صحیح فیصلے بھی کیے. جیسے سب سے بڑا صحیح فیصلہ یہ تھا کہ ایک سیاسی جماعت بنائی جائے جہاں افسا کومل جیسے ینگ لوگ جو ہیں وہ آ کے پاکستان کو وہ بہتر کر سکیں. تو آپ جو ہیں, آپ بھی ایک یوتھ آئیکن ہیں, آپ اپنے محنت پہ آپ لوگ آ رہے ہیں. تو پاکستان تو آپ لوگوں کا ہے, یوتھ کا ہے. میں تو آہستہ آہستہ اس فیز سے گزر رہا ہوں کہ شاید اب آہستہ آہستہ وہ سینئر رہنما کہتے اب سینئر سٹیزن بن جائیں. تو یہ تو آپ کا پاکستان ہے, یہ تو یوتھ کا پاکستان ہے, اور یوتھ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اس ملک کو کہاں لے کے جانا ہے. دیکھیں, میاں نواز شریف ہوں, چیئرمین عمران خان ہوں, یا پریزیڈنٹ زرداری ہوں, جو بھی ہوں, دیکھیں الٹیمیٹلی اس ملک کو آگے جانا چاہیے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے, میں جب سے جیل سے نکلا ہوں میں ایک بات چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح چور دروازوں سے اقتدار میں نہ آئیں. جو ماضی میں آئے انہوں نے بھی غلطی کی ہے. آپ آئیں, بیٹھیں, ایک آزاد شفاف الیکشن کریں, عوام کو ان کا حق اقتدار اور حق انتخاب واپس کریں, کیونکہ پاکستان کو آگے جانا ہے. دیکھیں 8 فروری 2024 کے بعد بھی تو ایک سورج نکلنا ہے. وہ سورج اگر ایک آزاد شفاف الیکشن ہونے کے بعد نکلے گا تو ایک سٹرینگتھ ہوگی اس حکومت کو, اس کے پیچھے 25 کروڑ عوام کھڑی ہوگی. وہ پھر معیشت کے لیے, انٹرنل سیکیورٹی کے لیے, فورن افیئرس کے لیے, ایجوکیشن, ہیلتھ, پالیسی میکنگ, یوتھ, میرٹ, ساری چیزوں کے لیے, واٹر پالیسی, ہیلتھ, ایگریکلچر پالیسی, ساری چیزوں پہ ان کو سخت فیصلہ سازی کرنی پڑے گی. وہ وہی حکومت کر سکے گی جس کے پیچھے مینڈیٹ ہوگا